بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، داستان ایمان فروشوں کی ایپیسوڈ نمبر 34 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ امیر مصر کے سوا ایسی جرت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے سوا اور ہو ہی کون سکتا ہے۔ قصر خلافت میں یہی شور غل برپا تھا کہ عرارہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اغوا کرایا ہے۔ رجب واپس آ گیا تھا۔ محل کے کونے کونے کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ محافظ دستہ کمانداروں کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ خود کماندار بھی سپاہیوں کی طرح تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ایک لڑکی کا اغوا معمولی واردت نہیں تھی، اور لڑکی بھی ایسی کہ جسے خلیفہ حرم کا ہیرا سمجھتا تھا۔ محل کے پچھواڑے ایک رسہ لٹک رہا تھا۔ زمین پر پاؤں کے نشان تھے جو تھوڑی دور جا کر گھوڑوں کے نشانات میں ختم ہو گئے تھے۔ ان سے یہ ثبوت مل گیا تھا کہ لڑکی کو رسی سے اتارا گیا ہے۔ اس شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہے۔ خلیفہ نے اس شک کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عرارہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ رجب نے العازد سے کہا، قصر خلافت میں ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ہر کسی کے کانوں میں یہ الفاظ رجب نے ہی ڈالے تھے۔ اسے جو ہی عرارہ کی گمشدگی کی اطلاع ملی تھی، اس نے سارے محل میں گھوم پھر کر ہر کسی سے لڑکی کے متعلق پوچھا اور ہر کسی سے کہا تھا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کام ہے۔ قصر صدارت کے اعلیٰ حاکم سے ادنیٰ ملازم تک انہی الفاظ کو دہرائے چلے جا رہے تھے، اور جب یہ الفاظ خلیفہ العازد کے کانوں میں پڑے تو اس نے ذرا بھر سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہ الزام بے بنیاد ہو سکتا ہے۔ اس کے کانوں میں تو یہ پہلے ہی ڈالا جا چکا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی عورتوں کا شیدائی ہے۔ عرارہ نے اسے یہ بتایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی حرم کی 4 لڑکیوں کو خراب کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت اپنے خصوصی قاصد کو بلایا اور اسے کہا کہ امیر مصر کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ پردے میں لڑکی واپس کر دو، میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ جس وقت خلیفہ قاصد کو یہ پیغام دے رہا تھا، اس وقت قاہرہ سے 10-12 میل 2-3 شتر سوار قاہرہ کی طرف خرامہ آ رہے تھے۔ وہ مصر کی فوج کے گشتی سنتری تھے۔ مصر کے سیاسی حالات چونکہ اچھے نہیں تھے، جاسوسوں اور تخریب کاروں کی سرگرمیاں رکنے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ملک میں غداری اور بغاوت کی چنگاریاں بھی سلگ رہی ہیں۔ اس سوڈانی فوج کی طرف سے جسے اس نے برطرف کر دیا تھا، خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ اس فوج کے کماندار، عہدیدار اور سپاہی تجربہ کار عسکری تھے، کسی بھی وقت ملک کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مخالفین نے صلیبیوں سے دوستانہ کر رکھا تھا۔ ان کے جاسوسوں کو وہ پناہ اور مدد مہیا کیا کرتے تھے۔ ان خطرات کے پیش نظر دارالحکومت سے بہت دور دور اور ہر طرف فوج کے چند ایک دستے رکھے گئے تھے۔ ان کے گشتری سنتری دن رات صحراؤں اور ٹیلیوں ٹیکڑیوں میں اس کے علاقوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر گشت کرتے رہتے تاکہ آنے والے خطرات کی اطلاع قبل از وقت دی جا سکے۔ وہ 2-3 شتر سوار انہی دستوں کے گشتی سنتری تھے جو اپنی ذمہ داری کے علاقے میں گشت کر رہے تھے اور واپس آ رہے تھے۔ آگے مٹی اور پتھروں کی پہاڑیوں اور چٹانوں کا وسیع علاقہ تھا۔ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی عورت کی آہو زار آواز سنائی دی، مردانہ آوازیں بھی سنائی دی۔ ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ لڑکی پر زبردستی کی جا رہی ہے۔ ایک شتر سوار اترا اور اس پر چڑھ گیا، جو کہ اس کے قریب ایک چٹان تھی جس کی دوسری طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے چھپ کر دیکھا، ادھر 4 گھوڑے کھڑے تھے اور 4 آدمی بھی تھے، چاروں سوڈانی حبشی تھے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جو کہ دوڑی جا رہی تھی۔ ایک حبشی نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے بازو میں دبوچ کر اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑا کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل کھو گیا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا، تم مقدس لڑکی ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہمیں گنہگار نہ کرو۔ دیوتاؤں کا قہر ہمیں جلا دے گا یا ہمیں پتھر بنا دے گا۔ میں مسلمان ہوں، لڑکی نے چلا کر کہا۔ تمہارے دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، ورنہ میں تم سب کو خلیفہ کے کتوں سے بوٹی بوٹی کرا دوں گی۔ تم اب خلیفہ کی ملکیت نہیں، ایک حبشی نے اسے کہا، اب تم اس دیوتا کی ملکیت ہو جس کے ہاتھ میں آسمان کی بجلیوں کا قہر، ناگوں کا زہر اور شیروں کی طاقت ہے۔ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔
اب جو کوئی تمہیں اس سے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے صحرا کی ریت جلا کر راکھ کر دے گی۔ ایک حبشی نے دوسرے سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں نہ رکو مگر تم آرام کرنا چاہتے تھے۔ اسے بندھا ہوا چلتے چلتے اور شام سے پہلے پہلے منزل پر پہنچ جاتے۔ کیا ہمارے گھوڑے تھک نہیں گئے تھے؟ حبشی نے جواب دیا، ہم ساری رات کے جاگے ہوئے نہیں تھے، اسے پھر باندھ لو اور چلو۔ اس نے لڑکی کو دبوچ لیا۔ اچانک اس کی پیٹھ میں ایک تیر اتر گیا۔ اس کی گرفت لڑکی سے ڈھیلی ہو گئی۔ لڑکی اسے دھکا دے کر بھاگنے لگی تو دوسرے آدمی نے اسے پکڑ کر گھسیٹا اور گھوڑوں کی اونٹ میں ہو گیا۔ ایک اور تیر آیا جو ایک آدمی کی گردن میں لگا۔ وہ آدمی بری طرح تڑپنے لگا۔ جس آدمی نے لڑکی کو پکڑا تھا وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر لڑکی اور گھوڑے کو نشیبی جگہ پر لے گیا جو کہ بالکل قریب تھی۔ ایک حبشی اور بھی رہ گیا تھا، وہ بھی دوڑ کر نشے میں اتر گیا۔ یہ تیر اس شتر سوار سنتری نے چلائے تھے جو چٹان پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے بعد میں جو بیان دیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ دیوتاؤں کے نام سے ڈر گیا تھا، لیکن لڑکی نے جب یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں دیوتاؤں پر لعنت بھیجتی ہوں تو سنتری کا ایمان بیدار ہو گیا۔ لڑکی نے جب خلیفہ کا نام لیا تو سنتری سمجھ گیا کہ یہ حرم کی لڑکی ہے۔ اس کا لباس، اس کی شکل و صورت اور اس کی ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ یہ معمولی درجے کی لڑکی نہیں ہے۔ اسے اغوا کیے جا رہا ہے اور اسے سوڈان میں لے جا کر فروخت کیا جائے گا۔ سنتری کو یہ بھی معلوم تھا کہ تھوڑے دنوں بعد سوڈانی حبشیوں کا ایک میلہ لگنے والا ہے جس میں لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ فوجی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورت کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے 1 درجن آدمیوں کے قتل کی بھی اجازت تھی۔ سنتری نے یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس نے 2-3 تیر چلائے اور 2 حبشی مار ڈالے۔ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ باقی 2 حبشیوں کو پکڑنے کے لیے نیچے اتر آیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوا، اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بردہ فروشوں کا تعاقب کرنا ہے۔ وہ تینوں اونٹوں کو دوڑاتے دوسری طرف گئے مگر انہیں چٹان کا چکر کاٹ کر جانا پڑا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اونٹ گھوڑے کا تعاقب کر سکتا ہے یا نہیں۔ ان تینوں میں سے تیر کمان صرف اسی سنتری کے پاس تھا، باقی 2 کے پاس برچیاں اور تلواریں تھیں۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں لڑکی اور حبشیوں کو دیکھا گیا تھا تو وہاں 2 لاشوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سوڈانی حبشی لڑکی کو بھی لے گئے تھے اور اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے گھوڑوں کو بھی۔ شتر سواروں نے تعاقب میں اونٹ دوڑائے، لیکن وہ ٹیلوں اور چٹانوں کا علاقہ تھا، راستہ گھومتا اور مڑتا تھا۔ انہیں بھاگتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دے رہے تھے جو دور ہٹتے گئے اور خاموش ہو گئے۔ شتر سواروں نے دونوں لاشیں اونٹوں پر لادی اور واپس آ گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لاشیں کس کی ہیں، یہ عام قسم کے بردہ فروشوں کی بھی ہو سکتی تھیں، انہیں اٹھا لانا ضروری نہیں تھا، لیکن لڑکی خلیفہ کی معلوم ہوتی تھی، اس لیے لاشیں اٹھانا ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ اغوا کرنے والے کون ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی اور غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اس کے مشیر اور معتمد بھی بیٹھے تھے، یہ اس کے دوست بھی تھے اور وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے آپ کو ہمیشہ قابو میں رکھتا تھا، وہ کبھی جذباتی نہیں ہوا تھا، وہ غصہ پی جایا کرتا تھا اور ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھ کر سوچا اور فیصلہ کیا کرتا تھا۔ ایسے حالات نے بھی اسے آزمایا تھا کہ جن میں جابر جنگجو بھی ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے۔ وہ محاصروں میں لڑا بھی تھا اور اس حال میں بھی محاصرے میں رہا تھا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ قلعے میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور سپاہیوں کے ترکش بھی خالی ہو گئے تھے۔ اس کے سپاہی اس انتظار میں تھے کہ وہ ہتھیار ڈال کر انہیں اس اذیت اور موت سے بچا لے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف اپنا حوصلہ ہی مضبوط نہ رکھا بلکہ سپاہیوں میں بھی نئی روح پھونک دی تھی۔ مگر اس روز سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، چہرے پر غصہ بھی تھا اور گھبراہٹ بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ آج پہلی بار میرا دماغ میرا ساتھ چھوڑ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ خلیفہ کے اس پیغام کو نظر انداز کر دیں؟ اس کے نائب سالار الناصر نے کہا۔ میں اسی کوشش میں مصروف ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن الزام کی نوعیت دیکھو جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی کو اغوا کروایا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس نے میری توہین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پیغام بلکہ دھمکی کی قاصد کی زبانی بھی بھیجی ہے۔ وہ مجھے بلا لیتا، میرے ساتھ براہ راست بات کر لیتا، میں پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجئے، بہاؤالدین شداد نے کہا۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ کیا واقعی حرم سے کوئی لڑکی اغوا ہوئی ہے؟
سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ جھوٹ معلوم ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خطبے میں سے اس کا نام نکلوا دیا ہے۔ خطبے میں سے اس کے جواب میں اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر کہ میں نے اس کے حرم کی ایک لڑکی اغوا کر لی ہے، انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسیٰ الحقاری فقیہ سے کہا، ایک حکم نامہ مصر کی تمام مسجدوں کے نام جاری کر دو کہ آئندہ کسی مسجد میں خطبے میں خلیفے کا ذکر بالکل نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کے ہاں چلے جائیں اور اس سے بات کریں۔ الناصر نے کہا، اسے صاف الفاظ میں بتا دیں کہ خلیفہ قوم کی عزت کا نشان ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم نہیں چل سکتا، خصوصاً اس صورتحال میں جب حالات کا جنگیں ہیں اور دشمن کا خطرہ باہر سے بھی ہے اور اندر سے بھی موجود ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دوں گا کہ اس کے محافظ دستے کی نفری کم کر دیں، سوڈانی حبشیوں کی جگہ مصری دستہ رکھیں اور اس کے محل کے اخراجات کم کر دیں۔ میں اس کے نتائج سے آگاہ ہوں، ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہی کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال والاکرام مجھے اس ذلت سے بھی بچا لے گا۔ دربان اندر آیا، سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، صحرا کے گشتی دستے کا کماندار اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، وہ سوڈانیوں کی لاشیں لائی ہیں۔ سب نے دربان کی مداخلت کو اچھے سے دیکھا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے ہی اہم اور خفیہ اجلاس میں مصروف تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے دربان سے کہا، انہیں اندر بھیج دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دربان سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی اسے کوئی ملنے آئے وہ اسے اطلاع دے، اور اگر رات اسے جگانے کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً جگا لے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بات اور کوئی ملاقات فالتو میں نہیں کرا کرتے تھے۔ عہدیدار اندر آیا، اس کا چہرہ مٹی سے بھرا ہوا اور تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بٹھایا اور دربار سے کہا کہ اس کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ عہدیدار نے سلطان کو بتایا کہ اس کے گستری سنتریوں نے 4 سوڈانی حبشیوں سے ایک مغویہ لڑکی کو چھڑانے کی کوشش میں 2 کو تیروں سے مار ڈالا ہے اور وہ لڑکی کو اٹھا کر بھاگ گئے ہیں۔ عہدیدار نے بتایا کہ سنتریوں کے بیان کے مطابق لڑکی خانہ بدوش یا کسی عام گھرانے کی نہیں تھی، وہ بہت ہی امیر لگتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ خلیفہ کی ملکیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، خدائے ذوالجلال والاکرام کو میری مدد آ گئی، یاد آ گئی۔ باہر نکل گئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے سب حاکم اس کے پیچھے چلے گئے۔ باہر زمین پر 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک لاش پیٹ کے بل تھی، اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا، دوسری لاش کی گردن میں تیر پیوست تھا۔ پاس 3 سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے امیر مصر کو، جو کہ ان کا سالار اعلیٰ بھی تھا، شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ فوجی انداز سے سلام کر کے پرے ہٹ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے سلام کا صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ان سے ہاتھ ملایا اور کہا، یہ شکار کہاں سے مار لائے ہو مومنو؟ اس سنتری نے جس نے چٹان سے تیر چلا کر 2 آدمیوں کو مارا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنا دیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی خلیفہ کی ہی داشتہ ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشیروں سے پوچھا۔ معلوم یہی ہوتا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ ان کے خنجر دیکھیے۔ اس نے 2 خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دکھائے۔ جس وقت سپاہی واقعہ سنا رہا تھا، علی بن سفیان لاشوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ انہوں نے سوڈان کا قبائلی لباس پہن رکھا تھا، کپڑوں کے اندر ان کے کمرے بند تھے جن کے ساتھ ایک خنجر تھا۔ یہ خلیفہ کے حفاظتی دستے کے خاص انسان معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دستوں کے اوپر قصر خلافت کی مہریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، اگر انہوں نے یہ خنجر چوری نہیں کیے تو یہ دونوں قصر خلافت کے حفاظتی دستے کے سپاہی ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی وہی ہے جو کہ خلیفہ کے حرم سے اغوا ہوئی ہے اور اغوا کرنے والے خلیفہ کے محافظوں میں سے کوئی ایک ہے۔ لاشیں اٹھاؤ اور خلیفہ کے پاس لے چلو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، پہلے یقین کر لیا جائے کہ یہ واقعی خلیفہ کے محافظوں میں سے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ علی بن سفیان کے ساتھ قصر خلافت کا ایک کماندار آ گیا۔ اسے دونوں لاشیں دکھائی گئیں۔ اس نے فوراً پہچان لیا اور کہا، یہ دونوں محافظ دستے کے سپاہی ہیں، گزشتہ 3 روز سے چھٹی پر تھے۔ ان کی چھٹی 7 دن رہتی تھی۔ کوئی اور سپاہی بھی چھٹی پر ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ 2 اور ہیں۔ کیا وہ ان کے ساتھ بھی چھٹی پر گئے تھے، اکٹھے گئے تھے؟ کماندار نے جواب دیا اور ایک ایسا انکشاف کیا کہ جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے کہا، یہ سوڈان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو خون خواری میں مشہور ہیں۔ ان میں فرعونوں کے وقت کی کچھ رسمیں چلی آ رہی تھی۔ یہ قبیلہ ہر 3 سال بعد ایک جشن مناتا ہے۔ یہاں ایک میلہ ہوتا ہے جو 3 دن اور 3 راتیں رہتا ہے۔
दिन ऐसे मुकर्रर किए जाते हैं कि चौथी रात चांद पूरा होता है। मेले में वो लोग भी जाते हैं जिनका उस कबीले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ अयाशी के लिए जाते हैं। मेले में लड़कियों की खरीद फरोख्त के लिए बाकायदा मंडी लगती है। इस मेले से एक माह पहले इर्द गिर्द बल्कि काहिरा तक के लोग जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं होशियार और चौकस हो जाते हैं, वो लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते। इन दिनों खाना बदोश में इसी इलाके से दूर चले जाते हैं। लड़कियां अगवा होती हैं और इस मेले में फ़रोख्त हो जाती हैं। ये चारों सूडानी इसी मेले के लिए छुट्टी पर गए थे। मेला 3 रोज़ बाद शुरू हो रहा है। क्या इनके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि खलीफा के हरम की लड़की उन्होंने अगवा की होगी? अली बिन सुफियान ने पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकता, कमानदार ने जवाब दिया। ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में से इस कबीले के लोग जान का खतरा मोल कर भी लड़कियां अगवा करने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं, और ये खूनखार इतनी हैं कि अगर किसी लड़की के वारिस मेले में चले जाएं और अपनी लड़की लेने की कोशिश करें तो इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लड़कियों के गाकों में मिस्र के अमीर, वजीर और हाकिम भी होती हैं। मेले में ऐसी आर्जी कुबा खाने भी खुल जाती हैं जहां शराब, जुआ और औरत के शदाई दौलत लुटाती हैं। इस जश्न की आखिरी रात बड़ी पुरअसरार होती है। किसी खुफिया जगह एक नौजवान और गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की को कुर्बान भी किया जाता है। ये किसी को भी मालूम नहीं कि लड़की को कहाँ और किस तरह कुर्बान किया जाता है। ये काम उनका एक मजहबी पेशवा, जिसे हबशी खुदा भी कहते हैं, करता है। इसके साथ बहुत थोड़े से खास आदमी और 4-5 लड़कियां होती हैं। लोगों को लड़की का कटा हुआ सर और खून दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये कबीला पागलों की तरह नाचना और शराब पीना शुरू कर देता है। मोहतरम सामीन, आज की वीडियो हम यहीं पर मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।